حاسد انسان سب سے پہلے خود کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ حسد کی جو صفت ہے وہ سب سے زیادہ علماء نما افراد میں پائی جاتی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر یہ جملہ استعمال کیا، علماء نما افراد، کیونکہ جو حقیقی عالم ہو، جو عالم بعمل ہو، ظاہر بات ہے وہ ان منفی صفات سے مبرا ہوگا، لیکن کچھ افراد جو علماء نما ہیں، علماء کی کاپیز ہیں، ایسے افراد میں حسد سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ جس طرح تکبر حکمرانوں اور بادشاہوں میں کثرت سے پایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح حسد کی جو صفت ہے وہ آپ کی اور ہماری تو بات نہ ہی کرے تو بہتر ہے۔ جو واقعاً جید علماء گزرے ہیں، باعمل علماء، شیخ طوسی جیسے لوگ، ان سے بھی حسد کرتے تھے۔ علماء نما افراد شیخ طوسی جیسے باعمل عالم دین سے بھی حسد کرتے تھے، اور بنی عباس کے اس حاکم، اس بادشاہ کے پاس شکایت لے کر جاتے ہیں شیخ طوسی کے متعلق کہ شیخ طوسی نے اپنی کتاب میں زیارت عاشوراء کو نقل کیا ہے۔ اس زیارت میں انہوں نے یعنی جو شکایت کی، اس زیارت میں کہا کہ ہمارے خلفاء کی توہین کی گئی ہے، ان پر لعنت کی گئی ہے۔ اللہم لن اول والثانی والثالث والرابع، پروردگار لعنت بھیج پہلے پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر۔ تو ان علماء نما افراد نے جا کر اس حاکم سے کہا کہ شیخ طوسی نے خلفاء کی توہین کی ہے، اول دوم سوم سے مراد فلاں اور فلاں اور فلاں ہیں۔ جب یہ بات حاکم نے سنی تو ظاہری بات ہے، فطری بات ہے، غصہ تو آیا اور کہا کہ شیخ طوسی کو دربار میں بلایا جائے۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ جب دربار میں آئے، ظاہری بات ہے علی کا ماننے والا ہے، علی کے در سے علم کو بھیک میں لے آئے، جواب دینا تو آتا تھا ان کو۔ جیسے ہی دربار میں آئے، بادشاہ نے علماء نما افراد کے اس اشکال کو، اس اعتراض کو آپ کے سامنے رکھا کہ تم نے خلفاء کی توہین کی ہے۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر یہ لوگ خود مستقیم میرے پاس آتے اعتراض لے کر تو میں انہیں جواب دے دیتا، آپ کو زحمت دینے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا کہ تم نے زیارت عاشوراء کو جو نقل کیا ہے اس میں لعنت کا ذکر ہے، اول پر، دوم پر، اس سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بادشاہ سلامت، کس نے کہا کہ میں نے خلفاء کی توہین کی ہے؟ بلکہ میں نے جو ذکر کی ہے زیارت عاشوراء اس میں ہے کہ اللہم لعن اول، پروردگار لعنت بھیج پہلے پر۔ یہاں پہلے سے مراد، پہلے ظالم سے مراد قابیل ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، دوسرے ظالم سے مراد حضرت صالح کے ناکہ کو پے کرنے والے اس ظالم کا ذکر ہے، اور تیسرے ظالم سے مراد حضرت یحییٰ جیسے مقدس نبی کو قتل کرنے والے شخص کا ذکر ہے، یہ تیسرا ظالم۔ اور چوتھے ظالم سے مراد یہاں پر ابن ملجم ہے، جس نے امیر المومنین جیسی شخصیت کو نماز و سجدے کی حالت میں شہید کیا۔ یہ چار ظالم کہ جن کے متعلق آپ کو منفی اطلاعات دی گئی، کیا آپ پسند نہیں کرتے کہ قابیل پر لعنت کی جائے جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا؟ کہ آپ یہ پسند نہیں کریں گے کہ حضرت صالح کے ناکے کو پے کرنے والے شخص پر لعنت کی جائے، حضرت یحییٰ کے قاتل پر لعنت کی جائے، علی کے قاتل پر لعنت کی جائے؟ کہ یہ خلفاء کی توہین ہے؟ جیسے ہی بادشاہ نے آپ کا استدلال سنا تو آپ کو شاباش دی اور کہا کہ آپ کا علمی معیار اتنا بلند ہے کہ یہ علماء نما افراد آپ کی باتوں کو درک ہی نہیں کر پاتے۔ آپ کو انعامات سے نوازا گیا، اور جنہوں نے شکایت کی تھی علماء نما افراد نے، انہیں سزا سنائی گئی۔